مفتی صاحب ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں نہ اپنے ہاتھ کو باندھتے ہیں، وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت شاری کا یہی مطلب بتایا۔ رزق حلال میں آج کے دور میں جو آدمی رزق حلال کما رہا ہے، اور رزق حلال کمانا ہی ایک مشکل کام ہے آج کے دور میں، آپ کو پتہ ہے، اس کو سلیقے سے کس طرح سے خرچ کرے گا، کس طرح سے وہ بیچارہ اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو حلال ذرائع میں رکھے گا، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ دیکھیں، یہ تو ایک بنیادی اصول جب بتا دیا گیا کہ جہاں ضرورت جتنی ہے اس کے اعتبار سے خرچ کیا جائے۔ اسراف عربی میں کہتے ہی یہ ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ آپ کو اگر ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، طلب ہے، اور آپ چاہت میں ایک کی بجائے 1.5 گلاس پی لیتے ہیں، 2 گلاس پی لیتے ہیں، تو ایک کے بعد آپ نے جو زائد پانی پیا یہ تجاوز ہے، حد سے، یعنی آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے کہ وہی لوگ جو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن شادی بیاہ کے معاملات میں دکھاوے کے لیے، لوگوں کو اپنا اسٹیٹس سمبل بتانے کے لیے اور اسٹیٹس بتانے کے لیے کہ ہاں جی ہمارے پاس بھی کچھ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر قرض لے کر کسی طرح بھی، کیونکہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب کفایت شعاری کو کوئی چھوڑتا ہے تو بہت سارے مسائل خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ قرض لے گا، قرض لے کر اس کے اوپر ایک لائبلٹی یا ذمہ داری عائد ہوگی، اگر اسے قرض نہیں ملتا تو پھر وہ ناجائز ذرائع استعمال کرے گا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، رشوت لے گا، سود لے گا، اور ان جیسے کاموں میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان کاموں میں وہ ملوث ہوگا۔ مطلب وہ حلال ذرائع سے بھی ہٹ گیا، اس نے حرام بھی کمانا شروع کر دیا، اپنے اوپر لائبلٹی بھی کریٹ کر دی، ساتھ ساتھ وہ معاشی مسائل میں بھی گھرتا چلا گیا۔ کیونکہ ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں شریعت کے اندر قرض دینے کی بہت تعریف بیان کی گئی ہے کہ کسی مجبور کو قرض دیتا ہے کوئی شخص تو اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی اگر آپ نے کسی مجبور بھائی کو قرض دیا تو یہ ایسا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو آپ نے قرض دیا ہے، اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہاں سے اجر اور بدل کتنا بڑا ملے گا۔ لیکن قرض لینے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، حوصلہ شکنی کی گئی ہے، قرض لینے کی اسلام کے اندر حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ انسان حتی الامکان اس بات کی کوشش کرے کہ اسے قرض لینا ہی نہ پڑے۔ کیوں کہ قرض ایک ذمہ داری ہے، انسان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب کفایت شعاری کو جو اختیار کرتے ہیں جو لوگ، کہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس توفیق کے مطابق اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور مختلف فنکشنز کے اندر جو اخراجات انہیں اٹھانے پڑتے ہیں وہ بھی توفیق جو اللہ نے دی ہے اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس چیز کو چھوڑتے ہیں، مثلا اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے، لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے، یہاں ہمارے ہاں تو بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں نا معاشرتی اعتبار سے، کہ اگر میں نے کم خرچ کیا تو لوگ کہیں گے دیکھو اس نے اپنی بچی کی شادی کیسے کر دی۔ مفتی صاحب اس میں کریں بھی کیا؟ یہ تو مطلب ایک معاشرہ جس دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس دوڑ میں جو بھی آدمی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، اس دوڑ میں دوڑنا نہیں شروع کرتا، تو معاشرہ تو اس کو نکو بنا دیتا ہے، معاشرہ تو اس کے بچیوں کے رشتے نہیں دیتا، اس کے گھروں پہ رشتے نہیں آتے، وہ بیچارہ تو اپنی بچیوں کو بوڑھے ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ کیا کریں اس معاشرے کا ہم؟ اصل میں یہ سماجی برائیاں ہیں، مسائل ہیں جن کو ہمیں پارشیلی الگ الگ جو ہے نا حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے مل کر آج ہمارے معاشرے کو جکڑ لیا ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے ان سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذہن سازی کی جائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اسلامی شعائر اور اسلامی جو احکام ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ہر شخص جب یہ سوچے گا کہ جناب یہ کیسے حل ہوگا اور میں کیسے اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں گا کیونکہ میں اکیلا ہوں، تو کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب انفرادیت سے کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے، کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شخص کرتا ہے، اسے دیکھ کر ایک اور شخص کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نتائج جو وہ چاہتا ہے اجتماعیت کے پیدا ہو جانے کے بعد خود بخود
حاصل ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف سوچ کی بات ہے کہ معاشرہ جو ہے اس طرح بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے درست کرنا یا اس کی اصلاح کرنا, اس کی درستگی کرنا, یہ ایک طرح سے امر محال ہے. میں کہتا ہوں مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بجا ارشاد آپ نے کیا, لیکن میں آپ کی گفتگو کی طرف ہی آتا ہوں. بالکل ابتدا میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جناب ہم کلکم رائی و کلکم مسئول, ہم سب جواب دہ ہیں اور ہم کسی نہ کسی حد تک اس میں. لیکن ایک بات جو آپ نے کہی کہ جناب یہ جو حکمران ہیں الناس علی الدین ملوکہم, کہ اپنے جو عام آدمی ہے وہ تو اپنے ملوک کے دین پر ہوتا ہے, جس طرح سے وہ چل رہے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمیں مستقل ان کی طرف سے یہ بگاڑ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں میں, اپنے روزانہ کے معاملات میں, اپنے لباس سے, اپنی گفتگو سے, اپنی گاڑیوں سے, ہر چیز سے ایک فاخرانہ اظہار کرتے ہیں. ہر چیز سے کفایت شاری کے بجائے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ملکی دولت کو اڑاتے ہیں. تو جب ہم اپنے ملوک کے دین پر ہیں, ہم ان جیسے ہی بنتے ہیں جیسے ہمارے حکمران ہوتے ہیں, تو یہ کیسے یہ اصلاح کیسے ہو سکے گی؟ یہ اصلاح ایسی ہی ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے اپنے حکمرانی کے لیے, اپنے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے, کہ جو دین سے آشنا ہو. آج ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں, ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جن کے اندر یہ ساری مفتی صاحب, یہ تو گدی نشین اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ حکمران ہیں, یا یہ کیا دین سے واقف نہیں ہے؟ یہ تو صدیوں پرانی درگاہوں کے وارث ہیں کہ جو آج ہمارے حکمران بڑے ہیں. لیکن ان کو مسلط کس نے کیا؟ کیا یہ خود مسلط ہو گئے یا ہم نے کیا؟ ہم نے کیا نا. اگر ہماری طرف سے اس طرح کا رد عمل ہو, ہم ان لوگوں کو قبول ہی نہ کریں. آپ گدی نشینی کی بات کر رہے ہیں, میں ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر اس معاملے میں سنا دوں کہ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ وراثت میں ملی ہے ان کو یہ مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. دیکھیں تو زاغ فارسی میں کوے کو کہا جاتا ہے. تو آج ہمارا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ہمیں لوگوں نے ان کو قبول کیا ہوا ہے. ہم اپنے اوپر جب کسی چیز کو مسلط خود ہی کرنا چاہیں تو اس صورت میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے. تو آج قوم بھی جو ہے اس طرز عمل کو اختیار کی ہوئی ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی کی ہمیں صورت نظر نہیں آتی ہے. تو یقیناً یہ بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں, ابھی گزشتہ سال بھی یہ اعلان کیا گیا کہ حکومتی سطح پر کفایت شعاری کو اختیار کیا جائے گا, لیکن وہ اعلان کی حد تک ہے. اخبارات کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاہ خرچیاں ویسے ہی ہو رہی ہیں, بلکہ میں یوں کہوں کہ 10 بچا کر 100 خرچ کر رہے ہیں. تو وہ کفایت شعاری نہیں بلکہ اور مزید اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ اوپر کی سطح میں بھی تبدیلی آنی چاہیے, نیچے کی سطح میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. ہمارا ملک پاکستان جس بنیاد پر قائم ہوا ہے, ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اس کی اساس, اس کی بنیاد ہی دین ہے. تو آج اسے بھلا دیا گیا ہے, فراموش کر دیا گیا ہے. دین تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. تو دین کو آگے مقدم کرنا ہے, دین کو دکھانا ہے, عملی طور پر بھی ہر اعتبار سے دین کو دکھانا ہے. جب یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک. ہم تو نیچے کی بات کریں مفتی صاحب, ہمارا اختیار تو نیچے پر ہے. میں اور آپ تو نیچے کے لوگ ہیں, ہم تو یہ نیچے کی ہی بات کرتے رہیں کہ اگر ہم یہ نچلی سطح پر کچھ کام کر لیں, نچلی سطح پر لوگوں کو کچھ ٹھیک کر دیں, وہاں پر کفایت شعاری کا چلن عام ہو جائے, وہاں پر یہ فضول خرچیاں ختم ہو جائیں جو شادی بیاہ کی, نکاح و پیدائش پر جو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں, کہ اللہ نے نکاح کو آسان بنایا لیکن ہم نکاح کو مزید مشکل بناتے جاتے ہیں. اس موضوع پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.